بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 سالہ شہید حسین فہمیدے۔ شہید حسین فہمیدے کی شہادت کی برسی کے موقع پر وہ نوجوان جو تقریباً اپنے خالی ہاتھوں کے ساتھ عراقی ٹینکوں کے سامنے ڈٹا رہا۔ محمد حسین فہمیدے شہید ہونے والا واحد طالب علم نہیں ہے۔ خرم شہر سے تعلق رکھنے والے 12 سالہ بہنام محمدی بھی ایک اور طالب علم ہے جو اپنے شہر کے گلی کوچوں میں اس حد تک دشمن سے لڑا کہ آخرکار شہادت اسے نہیں نصیب ہوئی۔ سحاب خیام بھی سوسنگرد سے تعلق رکھنے والی 12 سالہ طالبہ تھی جو خالی ہاتھ بعثیوں کے خلاف لڑتی رہی اور آخرکار جام شہادت نوش کیا۔ 36,000 نونہال شہید طلباء کے ننھے ہاتھوں سے ایران کے جنوبی خطے کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ 30 اکتوبر یوم نوجوان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو مسلط کردہ جنگ کے ابتدائی ایام میں شہید ہونے والے 13 سالہ نوجوان کی یاد میں یوم نوجوان کا نام دیا گیا۔ آج سے 35 سال پہلے 30 اکتوبر سن 1980 کو 13 سالہ نوجوان حسین فہمیدے شہید ہوئے۔ وہ شہید ہونے والے 36,000 ایرانی نوجوان شہید طلباء میں سے ایک ہیں۔ شہید محمد حسین فہمیدے کے حالات زندگی۔ محمد حسین کی ولادت 21 اپریل 1967 میں شہر قم میں ہوئی۔ سن 1973 میں قم کے روحانی پرائمری اسکول میں داخلہ لیا۔ تحصیلی سال اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ گرمی کا موسم آنے کو تھا۔ محمد حسین نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ پھر اس کے بعد مئی 1977 میں حافظ اسکول میں داخلہ لیا۔ 1977 اور 1978 کے دوران حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلانات کو تقسیم کرنے میں پیش رہے اور سن 1978 کے موسم سرما میں ہونے والے اسلامی انقلاب کے مظاہروں میں بھی شرکت کی۔ 1 فروری 1979 میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ انہیں شہر قم سے محبت تھی مگر تہران جانا بھی ان کے لیے ایک خواب شیریں کی حیثیت رکھتا تھا۔ کرج میں بنے نئے گھر کو دیکھ کر سبھی بہت خوش تھے۔ جب پہلی بار اس نے قدیم کرج کے خیابانی اسکول میں قدم رکھا تو پکار کر کہا، سب بچے دوست ہیں، ان میں کوئی بھی اجنبی نہیں ہے۔ اسکول کے منتظم اور دیگر اساتذہ رضاکار تنظیم بسیج کی تشکیل کو لے کر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے بارے میں بچوں کو بتا رہے تھے۔ محمد حسین اور داؤد کو 1 فروری کا وہ موقع یاد آنے لگا جب امام خمینی پیرس سے اپنے وطن ایران واپس تشریف لائے تھے۔ حسین، یہ 10 دن جو غائب تھے کہاں تھے؟ فوجی مشق، جنگی مشق، اسلحہ اور ماحول سے آشنائی، یہی سب کچھ۔ سرد اور بے روح ہو چکے باپ نے اپنے بیٹے کا بوسہ لیا اور ناچار اس کے جانے پر راضی ہو گیا۔ محمد حسین دیگر لوگوں کے ہمراہ فوجی چھاؤنی سے محاذ پر گیا۔ کمانڈر کے لیے یہ سخت تھا کہ محمد حسین کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ کسی بھی منطق کے تحت اس کی بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ اس کی باتیں سن کر دوسرے فوجیوں کو لگتا تھا کہ یہ ایک کامیاب گوریلا جنگ سے واپس آیا ہے۔ سب یہی سوچتے تھے کہ اس قدر بہادری اور دلاوری دکھانے کے بعد اب اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ محمد حسین اور ایک نوجوان کو فرنٹ لائن پر بھیجا گیا۔ محمد حسین اور محمد رضا الشمس۔ گولہ باری کی صداؤں کے درمیان توپ کے ایک گولے نے محمد حسین اور محمد رضا کو ہوا میں اچھال دیا۔ کچھ دن تک شہر کے ہسپتال میں داخل رہے۔ محمد حسین اور محمد رضا اسپتال کے ماحول سے تنگ آ کر بڑی بے صبری کے ساتھ خرم شہر واپس آ گئے۔ ایک بار پھر کمانڈروں کو محمد حسین کے ضعیف و نحیف جسم کو پرکھنا تھا۔ محمد حسین دیگر جنگجوؤں کے ہمراہ آخری لمحات میں ان لوگوں کے استقبال کے لیے گئے جو جلد ہی محاذ سے پیچھے ہٹے تھے تاکہ اور زیادہ طاقت و قوت کے ہمراہ میدان میں واپس پلٹ سکیں۔ اچانک محمد حسین نے ایک گہری سانس لی۔ محمد حسین کا ایک پیر اس کے قابو میں نہیں ہے مگر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔
ٹینک اس کے بہت قریب آ چکے تھے۔ ہاتھ میں لیے گرینیڈ کی سیفٹی پن کو ہٹایا، اس کے بعد جھکا اور گرینیڈ کو گرینیڈ سے بھری جیپ کے اوپر دبایا اور فوراً اپنے کو ٹینک کے نیچے گرا دیا۔ شہید فہمیدی کی زندگی تاریخ کے آئینے میں۔ 1967 1 اپریل کم میں ولادت ہوئی۔ 1973 کم کے روحانی پرائمری اسکول میں داخلہ لیا اور کم کے حافظ اسکول میں پہلی کلاس میں داخلہ لیا۔ 1978 بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کے اعلانات کی تشہیر و تقسیم اور 1 فروری کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت العظمی خامنہ سے ملاقات کی۔ 1979 گرمی کے موسم میں اپنے شہر کم سے کرج گئے۔ گرمی کے موسم میں ہی کرج کے شہر شہید محمد خیابانی سیکنڈری اسکول کی تیسری کلاس میں داخلہ لیا۔ 26 نومبر کو نوجوان طلباء کی رضاکار تنظیم کا ممبر بنا۔ 1980 گرمی کے موسم میں فوجی اور جنگی تعلیم حاصل کی۔ 16 ستمبر عراق کی جانب سے ایران پر ہونے والے حملے کے سرکاری طور پر اعلان ہونے سے ایک ہفتہ قبل اپنے والدین سے محاذ جنگ پر جانے کی اجازت لی۔ 17 ستمبر کو محاذ جنگ پر تعیناتی اور خرم شہر میں حاضر ہوئے۔ محاذ پر تعیناتی کے ابتدائی ایام میں فرنٹ لائن پر جانے نہیں دیا گیا۔ فرنٹ لائن پر جانے کی اجازت لینے سے پہلے ہی دشمنوں کے صفوں میں گھس گئے۔ 22 ستمبر یعنی عراقی فوج کے حملے کے اعلان کے ابتدائی دنوں میں باضابطہ طور پر محمد رضا شمس کے ہمراہ محاذ پر گئے۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں زخمی ہونے کے بعد مہشہر کے اسپتال میں داخل ہوئے۔ صحت یاب ہو جانے کے کچھ دن بعد اسپتال سے چھٹی ملتے ہی محاذ پر واپس چلے گئے۔ خرم شہر واپسی پر فرنٹ لائن پر جانے کی اجازت نہ ملی، لیکن 1-2 دن کے بعد فرنٹ لائن پر گئے اور محمد رضا شمس کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ 19 اکتوبر دشمن کے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کے ساتھ جنگ میں پھر زخمی ہو گئے۔